یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں پر سلام کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ سکھایا ہے اور آداب بتائے ہیں۔ دیکھیں، یا تو انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یا کسی اجنبی کے یا اپنے رشتہ داروں کے گھر داخل ہوتا ہے۔ ہر جگہ کے، ہر گھر کے اپنے آداب اور سنتیں اور شریعت کے پاکیزہ احکامات ہیں کہ اگر ہم ان احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا ماحول، ہمارا گھرانہ، ہماری نسل پاکیزہ ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے تو وہ والا گھر دیکھیں کہ جہاں انسان کی صرف بیوی رہتی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں، صرف بیوی رہتی ہے۔ ایسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، بیوی کو اطلاع ہو جائے کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر داخل ہوتے تھے تو کھنکھارا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے، قدموں کی آہٹ سنا دیں، دروازے پر کیا کر دے، دروازے دستک دے دے، دروازہ بجا دے کہ اہلیہ کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر آ رہا ہے۔ اور پھر گھر تو اپنا ہے لیکن بیوی کے علاوہ اور رشتہ دار بھی ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو پھر ایسے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھی شرعاً جو ہے نا اجازت ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی، میں گھر میں صرف میری والدہ ہے، تو کیا مجھے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل لینی چاہیے۔ کہا کہ جی بوڑھی والدہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کیا مجھے اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت لینی چاہیے۔ کہا کہ جی والدہ کی خدمت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا چاہتا ہے؟ جی نہیں۔ اب ہوتے نا گھر اپنا گھر ہے، انسان کبھی کسی مزاج میں، کسی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، تو فرمایا کیا تو اپنی والدہ کو برہنہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا کر، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کر۔ تو اپنے گھر بھی جا رہے ہیں نا، جب کئی رشتہ دار ہیں، والدہ ہے، ٹھیک ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کی جائے، اجازت لی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر شریعت کی تعلیمات میں سے یہ آتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جب ایک ایمان والا مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ لے، یہ بھی اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرمایا کہ جب گھر میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس گھر میں رہنے کی جگہ آج نہیں ملی، کہ اس نے اللہ کا نام پڑھ لیا، اللہ کے نام کی برکت سے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے پھر اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے تو یہاں تو نہ رہائش کی جگہ ملی ہے نہ ہی کھانے کی جگہ ملی ہے۔ تو اس کی برکت ہوگی، اللہ کے نام کی برکت ہوگی جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں گے کہ گھر شیطانی اثرات سے محفوظ ہوگا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے ہیں، چھوٹے بچے تھے جب آپ کی خدمت میں آئے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹا جب گھر جایا کرو نا، اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی خیر و برکت ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہوگی؟ سلام کرنا۔ اور پھر ایک اور صحابی آئے، رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی رزق کے معاملات بہت تنگ چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سکھایا کہ دیکھو جب تم اپنے گھر میں داخل ہو
تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھول کر داخل، بسم اللہ۔ جب جو ہی گھر والے آئے سامنے، اگر کوئی سامنے نہیں بھی آتا نا، گھر میں داخل ہوتے وقت فرمایا کہ پہلے کیا کرو، السلام علیکم، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، اور فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کوئی سے بھی درود شریف ہو، یہ چھوٹا والا درود شریف یاد کر لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھیں تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری رزق میں کیا کریں گے، خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھو اس میں سب چیزیں آ گئیں، اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں نا، گھر داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی کتنی ساری برکتیں آ جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے، کہ گھر شیطانی اثرات سے پاک ہوگا، ٹھیک ہے، گھر پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی آئیں گی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی کیا فرما دے گا، دور فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ تو ہے اپنے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ جو شریعت کے آداب ہے۔ اور اگر ہم کسی دوسرے کے گھر جا رہے ہیں تو دیکھیں ہوتا ہے، یا تو ہم کسی رشتہ دار کے ہم ملنے جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جائیں گے ان کے گھر، کچھ دیر بیٹھیں گے، سلام دعا کریں گے۔ ان کے گھر جانے، جب کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ نے بھی یہاں بیان فرمایا کہ حتیٰ تستأنسوا، سب سے پہلے تو کیا کریں، اجازت لیں۔ اب صحابہ اور اجازت، جیسے صحابہ آتے تھے نا تو ناخن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے تاکہ زیادہ زور سے بھی نہ ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا، جیسے اب گھنٹی ہے، ہمارے یہاں ڈور بیل ہے نا، گھنٹی لگتی تو ہلکی سی گھنٹی بجا دی، کہ مقصد اس کا کیا ہے کہ اندر والے کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجھ سے باہر ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو ہے مہذب طریقہ۔ اب اگر گھنٹی کے اوپر ہاتھ رکھ وہ چل رہی ہے تو اندر والے کو کیا ہوگی، اس سے مسلمان کو خواہ خواہ کی بلا وجہ کی تکلیف ہوگی۔ تو صحابہ اتنی احتیاط کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ناخن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے، معمولی سی، کہ اللہ کے نبی اگر کوئی مصروف نہیں ہے سن لیں تو ہم ان سے کیا کریں گے، اجازت لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، زیادہ زور سے دستک نہیں دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں، اجازت لیں۔ اب اجازت کی صورت ہمارے ہاں یہی ہے کہ اگر ہم پہلے سلام کریں گے، سلام تو پہنچتا نہیں ہے نا، اندر کمرے گھر ایسے ہیں، تو پہلے تو ہلکی سی بیل بجائے، ٹھیک ہے، اور بیل بجا کرنا ادب یہ ہے کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے نا تو سب سے پہلے سلام کر دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر دروازے کے یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، بیل بجا کے چاہتی مارنا، سوراخ میں سے جھانکنا، اندر سوراخ میں سے اندر جھانکنا، یا دہلیز پہ پردہ پڑا ہے بس جھانکنے کی کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ مجھے نظر آ جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ آئے تو آ کر کہنے لگے، جی میں نے پہلے آپ کو سوراخ میں سے دیکھ لیا تھا کہ آپ فارغ ہیں، آپ وہ مصروف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا، اللہ کے نبی فرمایا مجھے پتہ چل جاتا تو میں تیری آنکھ میں سلائی مارتا، میں تیری آنکھ میں کیا کرتا، سلائی مارتا، اور فرمایا کہ جو اس طرح اجازت سے پہلے جھانکنے کی کوشش کرے نا کسی بھی سوراخ سے، تو فرمایا کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو میں بدلہ نہیں لوں گا، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تانکا جھانکی کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ بیل بجائی، سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب اندر سے کوئی آئے، جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں مہمان کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر، ہم یہ ہے ترتیب کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلاں ہوں، کیا مجھے داخل ہونے کی، اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں فلاں ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اپنا نام لے، ٹھیک ہے نا۔ بیل بجی، کون؟ جی میں، اور بے شک وہ آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی یہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ بیل بجی، کون؟ جی میں ہوں۔ اور میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں، یہ آیا، دستک دی، جی کون؟ فرمایا کہ میں کیا ہوتا ہے؟ جی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ، اپنا کیا کرو، نام بتاؤ، ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیں کہ السلام علیکم میں فلاں ہوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ الفاظ اچھے استعمال کریں، الفاظ کیا کریں، اچھے۔ ایک صحابی آئے، کہتے آلے جو، کیا میں اندر گھسوں؟ میں اندر گھسوں؟ آپ نے خادم سے کہا کہ اس کو طریقہ سکھاؤ، اسے کو پہلے کہے سلام کرے، پھر اس کے بعد مناسب الفاظ میں ادخلوا،
کہ جناب میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر گھر والے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اندر تشریف لے آئے، تو پھر جا کر اندر داخل ہو۔ اور اگر آپ کسی دوست کے گھر گئے ہیں، رشتہ دار کے وہاں گئے ہیں، مقصد رہنا نہیں، مقصد جانا اندر نہیں ہے، مقصد اس سے ملنا ہے، تو پھر میرے جی سائڈ پر کھڑے ہوں، جب پوچھے جی کون، تو کہ جی السلام علیکم، میں فلاں ہوں اور میں نے فلاں سے ملنا ہے، میں فلاں ہوں اور فلاں سے ملنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بیل بجائیں اور مناسب سی دیر سائڈ پر کھڑے ہو کر انتظار کریں۔ اب دیکھیں جب اب کوئی ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم انتظار میں تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی بیل بجے گی میں اٹھ کر جاؤں گا اور کیا کروں گا، دروازہ فوراً کھول دوں گا۔ انسان اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے۔ اب بات ہوتے ہیں بیل بجے نہیں، 1 منٹ صبر نہیں کرتے، پھر بیل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب بندوں کو واش روم ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، نہیں آ سکتا فوراً، تو بیل بجا کر تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور سنت اس میں یہ ہے کہ اگر 3 دفعہ مناسب وقفے سے بیل بجائیں، کوئی نہیں آتا تو خاموشی سے واپس آ جائیں۔ خاموشی سے کیا کریں؟ واپس آ جائیں۔ اس کے سر پر سوار نہیں ہونا کہ بیل پر ہاتھ رکھ دو کہ پتر لگتا تو میرا، تو میں جو باہر نکال کے رہوں گا آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی کے پاس تشریف لے جاتے نا، 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم، وہ جواب دیتے وعلیکم السلام، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی کا سلام سنے تو خود ہی دروازہ کھول دیتے تھا۔ 3 دفعہ سلام کرتے، جواب کوئی نہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے بڑے اعلیٰ درجے کے سردار اور صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، کہا السلام علیکم۔ اب انہوں نے سن لیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے سلام کیا ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا وعلیکم السلام۔ اب دیکھیے سلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اور اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ برکتیں ہوں۔ اب یہ دعائیں اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہے ہیں کسی انسان کے لیے تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ۔ اب اللہ کے نبی نے سلام کی، انہوں نے آہستہ آواز میں جواب دے کہ آواز اللہ کے نبی کو نہ پہنچے۔ سنت تو پتہ تھی نا کہ 3 مرتبہ سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر 2ری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ آواز میں جواب دیا، پھر 3ری مرتبہ سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ آواز میں جواب دیا، اور پھر پتہ تھا کہ اب اللہ کے نبی کیا ہو جائیں گے؟ واپس تشریف لے جائیں گے۔ فوراً دروازہ کھولا کہ اللہ کے نبی میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کی مبارک زبان سے اپنے لیے سلامتی، رحمت اور برکتوں کی دعا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں۔ دوبارہ 3 دفعہ اجازت لیں، 3 دفعہ بیل بجائی۔ اگر اندر سے کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا جی کون، کس سے ملنا ہے، تو آگے بات چلے گی۔ اگر نہیں آتا تو بیل کے اوپر انگلی دبا کر رکھنا یہ درست نہیں ہے، واپس چلے جائے، پھر کسی ٹائم ملنے کے لیے آ جائے۔ یہ ہے کسی کے بھی گھر، رشتہ دار کے گھر یا کسی دوسرے کے گھر داخل ہونے کے آداب۔ اب یہاں ایک اور بہت اہم جو شریعت کا مسئلہ ہے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں اور اپنے گھروں میں عمل کریں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یوں ہے عموماً کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ باہر کاروبار پر ہوتے ہیں، دکان پر ہیں، ملازمت پر ہیں، گھر میں ہوتی ہیں کون؟ خواتین۔ گھر میں کون ہوتی ہیں؟ خواتین۔ اب آ کر جی میں نے فلاں سے ملنا ہے، جی میں نے کیا کرنا ہے؟ فلاں سے ملنا ہے۔ اب گھر میں عورت ہے، اس کے لیے شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ اس کے لیے شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان صحابہ جاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کچھ کبھی کوئی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنے یا کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنے چلے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اصول دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ دیکھو بھی پہلے تو یہ بات سمجھو، ہم تو کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کے نہیں ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کے نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ دل کا معاملہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ ازواج مطہرات کے بارے میں ہم یا صحابہ کرام کو 19-20 یا الٹی سیدھی بات سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے نا۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے نبی کے گھر جاؤ، میرے محبوب کے گھر جاؤ، اور ان کی اہلیہ سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی پوچھنا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ بات کرنا تو کیا کرنا؟ پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ خود کہہ چکا ہے کہ یہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں،
کہا ٹھیک ہے یہ تمہاری روحانی مائیں ہیں لیکن ان سے بھی کوئی بات چیت کرنی ہے, کچھ مانگنا ہے تو کیا کرنا ہے, پردے کے پیچھے مانگنا ہے. اپنی خواتین کو یہ بات سمجھائیں کہ جب بیل بجتی ہے نا تو دروازہ کھول کے نہ کھڑے ہو جائیں, جی کون, جی کس سے ملنا ہے, جی فلاں گھر نہیں ہے. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے, حرام, اور بہت بڑے فتنے کا سبب ہے, بہت بڑے فتنے کا سبب ہے. جیسے مردوں کے لیے حکم ہے نا, آگے آیات یہی ہیں, جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ عورت کو دیکھو تو نظریں جھکا لو, ایسے عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اجنبی مرد سامنے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے, نظریں کیا کر لو, اپنی نظروں کو جھکا لو. تو خواتین کو کہیں کوئی آئے تو دروازہ بند, دروازہ کھولنا نہیں ہے, کھڑکیوں سے جھانکتی ہے, ہاں جی کون, پھر اس کے بعد گپے شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتے ہیں, بھائی کا دوست ملنے کے لیے آئے تو بہن کا کیا کام ہے اس کے ساتھ. ایک تو دروازہ نہیں کھولنا کسی بھی اجنبی مرد کے لیے, دروازہ نہیں, جو کچھ پوچھنا ہے دروازے سے بندے سے جی کون, اور آواز کیسی ہونی چاہیے, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول, نرم لوچدار نرم انداز میں بات, جی کون. یہ گفتگو کا انداز نرم اور محبت والا صرف شوہر کے لیے, صرف کس کے لیے, یہ شوہر کے لیے. اللہ نے کہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول, عورت نرم لہجے میں پھر اس مرد سے بات نہ کرے, جی کون. وجہ اللہ نے پتہ کیا بیان کی, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ نرم لہجے میں بات کرے گی نا, لوچدار لہجے میں بات کرے گی تو سامنے کوئی بے ایمان ہوا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا, اس کا دل بیماری, پہلے سے دل کا کیا ہے وہ بیمار ہے, تو پھر مزید معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے سختاً, جی کون, تاکہ اگلا کیا ہے دوسری دفعہ کوئی چوں چرا کرنے کی جرت بھی نہ کرے. اب ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, اب کوئی عورت آپ سے نرم لہجے میں بات کرے گی تو ایک سٹیپ تو اس نے نرم لہجے میں دے دیا, تو دو سٹیپ مرد خود کیا کرتا ہے, چڑھ جاتا ہے. پھر تمہارے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں, یہ خود بھی سمجھیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو یہ آداب کیا کرنے چاہیے, سکھانے چاہیے. انشاءاللہ گھروں میں بھی خیر و برکتیں ہوں گی اور معاشرے میں بھی حیا اور پاکیزگی کا ماحول بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.